ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ماں نے چھپا چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے، کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میرے بچے کو قتل نہ کرا دے۔ تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی۔ سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری۔ غار میں رہے 11 یا 13 سال تک، زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں آئی، کبھی شکوہ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو، مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو۔ ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی۔ جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے۔ آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، لوگ جمع ہو گئے، چچا جمع ہوا، کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگو میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے۔ سب معلوم ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے۔ نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا، نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ۔ ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا، اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو۔ لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی یہ وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا۔ تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی، فرمایا لوگو مجھے اپنے رب کی تلاش ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے۔ تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا نیا جوان بستی میں آیا ہے، اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے۔ تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے۔ تو آپ نے اچھا اسے میرا رب کہتے ہو، یہ میرا رب ہے، سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے۔ آپ نے اسے دیکھا، جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا، دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں، تو دریا اور سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے، وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے، وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے۔ اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا، جو ڈوبنے کو تلا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو۔ مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے، واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش، وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانگتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے، ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں، لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں۔ میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم؟ ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی۔ بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں، میرے غوث نے نہیں ترایا، میرے غوث نے نہیں ترایا۔ اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے، لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے۔
ارے منت ہی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ، جس نے 12 سال کی کشتی ڈبائی. پھر بھی ہم اسے عبد القادر، انہیں عبد القادر کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں. اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ نے عبد القادر ہی رکھوایا ان کے ماں باپ سے، تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے. اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، روزانہ ایک ایک دن بھی ایک ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.